ہوں کہ KP اسمبلی کا اجلاس کوورم پورا نہ ہونے پر ملتوی، مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی حلف برداری پھر کھٹائی میں پڑ گئی۔ تحریک انصاف نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج۔ اجلاس 2.5 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا تو حکومت رکن شیر علی آفریدی نے کوورم کی نشاندہی کر دی۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے گنتی کے بعد اجلاس 24 جولائی جمعرات 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ حکومت کے صرف 5 ارکان ایوان میں پہنچے۔ مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی حلف برداری نہ ہونے پر کل ہونے والے سینٹ کے انتخابات پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا۔ نو منتخب ارکان کا حلف کوئی نہیں روک سکتا، آج نہیں تو کل ہو جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے تحریک انصاف کو سیاسی نابالغ قرار دے دیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی حلف برداری کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان۔ ڈاکٹر عباد اللہ نے جو اسمبلی میں کیا گیا یہ جمہوریت نہیں، PTI والے اسمبلی سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ PTI کے ناراض ارکان ڈٹ گئے۔ سینٹ الیکشن سے دستبردار ہونے سے صاف انکار۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں عرفان سلیم نے لکھا کہ ہم لڑیں گے، کسی بھی صورت کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیں گے۔ خرم ذیشان نے کہا کہ دستبرداری کے لیے لالچ اور دھمکیاں نہ دی جائیں، دستبردار نہیں ہوگا۔ دوسری جانب PTI اور اپوزیشن کا ناراض رہنماؤں کے خلاف اتحاد، مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ ناراض رہنماؤں کے دستبردار نہ ہونے پر تحریک انصاف کا پینل تشکیل دینے پر غور۔ ہر پینل کو مخصوص امیدوار کو ووٹ دینے کا ٹاسک دیا جائے گا۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں ابر رحمت، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار۔ کراچی میں کلفٹن، طارق روڈ، PCHS، گلستان جوہر، اختر کالونی اور دیگر علاقوں میں بادل برسے۔ حیدرآباد، سکھر، مہڑ، مٹیاری، بدین، ہالہ، ٹنڈو ہاگو، میرپور خاص اور ٹنڈو اعلیٰ یار میں بھی بارش۔ لاڑکانہ، گھوٹکی، ٹھٹھا، کوٹ DG، جیکب آباد، ٹھل، گڑی، خیر اور رتو ڈیرو اور کنڈیار میں بھی جل تھلیک ہو گیا۔ بارش کے باعث بجلی کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ حیدرآباد میں انتظامیہ جنریٹر چلا کر بارش کا پانی نکالنے میں مصروف۔ میئر کاشف خان شورو خود نگرانی کے لیے فیلڈ میں موجود۔ لیا کے قریب دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، 12 یونین کاؤنسلز زیر آب آ گئیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی چاول، گنا، کپاس اور تل کی فصلیں متاثر۔ 4,24,000 کیوسک پانی کا سیلابی ریلا آئندہ 24 گھنٹوں میں لیا سے گزرے گا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے 9 ریسکیو پوائنٹ، 13 فلڈ ریلیف کیمپ قائم۔ دوسری جانب پانی کی سطح میں اضافے پر تربیلا اور راول ڈیم کے سپیل ویز کھول دیے گئے۔ انتظامیہ کی ملحقہ آبادیوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ آپ نے ہمارا JF-17 تھنڈر طیارہ دیکھا ہے؟ وائس ایڈمرل کراچی فیصل عباسی کا رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو کے دوران بھارتی چیف سے دلچسپ سوال۔ بھارتی چیف نے جواب میں کہا جی دیکھا ہے۔ پاک بحریہ کے کمانڈر وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے کہا بھارت کی اتنی بڑی نیوی ہے لیکن انہوں نے خود کو امتحان میں نہیں ڈالا، وہ آتے تو پاک بحریہ کا رد عمل بھی پاک ایئر فورس جیسا ہوتا۔ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ صدر ٹرمپ کے بھارتی طیارے تباہ ہونے کے بیان کے بعد مودی سرکار کی مشکلات بڑھ گئی۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا وزیر اعظم مودی سے قوم کو سچ بتانے کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں راہل گاندھی نے پوچھا کہ مودی جی، ان 5 طیاروں کا اصل سچ کیا ہے؟ قوم کو جاننے کا پورا حق ہے۔ راہل گاندھی نے ٹرمپ کے بیان کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ پاکستان سے شکست پر مودی کا اعتراف کی بجائے راہ فرار۔ فضائی محاذ پر بھارت کی بدترین شکست زبان زد عام۔ بھارتی اعلیٰ فوجی افسر بھی رفتہ رفتہ تسلیم کرنے پر مجروح۔ پہلا اعتراف 11 مئی کو بھارتی ایئر مارشل AK بھارتی نے کیا۔ بولے جنگ میں نقصان تو ہوتا ہے لیکن ہمارے تمام پائلٹ واپس آ گئے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان کا بھی بلومبرگ کو انٹرویو میں اعتراف، کہا بھارتی فضائیہ 2 روز تک مفلوج رہی۔ بھارتی دفاعی اتاشی کیپٹن شیو کمار کا جکارتہ میں طیارے تباہ ہونے کا اعتراف۔ بھارتی ڈیپٹی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ہار تسلیم کی۔
جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف آج ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ہر 15 دن بعد پیٹرول اور ڈیزل مہنگے کیے جا رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں کمی کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں پہنچتا؟ شوگر ملز مافیا بھی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ 89 شوگر ملز کی ڈیلرشپ 10-12 لوگوں کے پاس ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اپنے مفادات کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا غیرت کے نام پر بے دردی سے قتل۔ لڑکی کے گھر والوں اور مقامی افراد نے جوڑے کو پہاڑوں میں جا کر گولیاں مار دیں۔ دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا نوٹس، ملزموں کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں جائے وقوع کا تعین کیا جا رہا ہے۔ ایسی بربریت ہر سطح پر قابل مذمت ہے۔ بنوں میں دہشت گردوں کا بقا کھیل، پولیس اسٹیشن پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ، پولیس اہلکاروں کی بھرپور جوابی کارروائی پر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ 13 سے 15 دہشت گردوں نے خودکار اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا KP پولیس کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن اور 1 موبائل ایپ کا افتتاح کیا۔ سیف سٹی مانیٹرنگ کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت، کہا سرویلنس کے نظام کو جدید ٹیکنالوجی اور AI سے لیس کیا جائے۔ اسلام آباد کو دیگر صوبوں کے سیف سٹیز سے منسلک کرنے پر بھی کام کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے ڈیجیٹل وال پر شہر کی مانیٹرنگ کے عمل کا بھی مشاہدہ کیا۔ سندھ حکومت نے سرکاری جامعات کے لیے ریکارڈ 42 ارب روپے کا بجٹ مختص کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کے مطابق پیپلز IT پروگرام کا دوسرا مرحلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ پروگرام کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پروگرام کے تحت 35,000 نوجوانوں کو جدید IT تربیت دی جائے گی۔ بہترین کارکردگی پر 300 طلباء کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ NET یونیورسٹی میں فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور انٹرنیشنل بوائز ہاسٹل بھی مکمل کر لیے گئے۔ پینٹاگون نے ایرانی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہ ہونے کی میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ ترجمان نے کہا صدر ٹرمپ واضح تھے اور امریکی عوام بھی سمجھتے ہیں کہ فردو، اصفہان اور نتنز میں ایرانی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ کی گئیں۔ جعلی نیوز میڈیا کی ساکھ وہی ہے جو ایران کی موجودہ جوہری تنصیبات کی حالت ہے۔ مٹی میں دفن اور تباہ ہونے والی تنصیبات کی مکمل بحالی میں برسوں لگیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے رد عمل دیتے ہوئے کہا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تحت ایران کی جوہری صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم نہ تھمے، خان یونس، جبالیہ، المواسی اور رفح سمیت مختلف علاقوں پر بمباری، 24 گھنٹے میں 90 افراد شہید۔ رفح میں انسانی امداد کے مرکز پر حملے میں مزید 34 فلسطینی جاں بحق، شہادتوں کی مجموعی تعداد 58,800 ہو گئی۔ لندن میں فلسطین کی حامی تنظیم فلسطین ایکشن کا مظاہرہ۔ شامی حکومت کا سویدھا میں جنگ بندی کا اعلان، امن کے قیام کے لیے علاقے میں سیکیورٹی فورسز تعینات کر دی۔ صدر احمد الشرا کا کہنا ہے کہ قبائلی لڑائی میں اسرائیلی مداخلت سے کشیدگی خطرناک رخ اختیار کرے گی۔ امریکی ثالثی میں اسرائیل نے شام پر حملے ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دروز اور بدو قبائل کے درمیان جھڑپوں میں 600 کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ بھارت کو بڑا دھچکا، برازیل نے آکاش میزائل خریداری کے مذاکرات ختم کر دیے۔ دکن ہیرالڈ کے مطابق مذاکرات کا اختتام بھارت کی جانب سے سسٹم کا جدید ترین ورژن فراہم نہ کرنے پر ہوا۔ برازیلی فوج درمیانے سے طویل رینج کے فضائی دفاعی نظام کی تلاش میں ہے۔ بھارت میں کئی سال خواجہ سرا بن کر رہنے والا بنگلہ دیشی شہری گرفتار۔ عبدالکلام 10 سال کی عمر میں بنگلہ دیش سے بھارت آیا اور 20 سال ممبئی میں رہا۔ عبدالکلام نے ٹرانسجنڈر خاتون نیہا کے نام سے رجسٹریشن کرائی۔
पुलिस ने अब्दुल कलाम को खुफिया ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल। शहजादा अल वलीद की नमाज जनाजा दारुल हुकूमत रियाज में आज अदा की जाएगी। शहजादा अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज़ 2005 में ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी होने के बाद कोमा में चले गए थे। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। ईरान के खिलाफ 2 के मुकाबले 3 सेट से कामयाबी समेटी। पहले 2 सेट हारने के बाद ग्रीन शर्ट्स का शानदार कमबैक। अगले 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम किया। वज़ीर आज़म की वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतने पर टीम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। कौम को अपने नौजवानों पर फख्र है। बिलावल भुट्टो का भी अंडर 16 वॉलीबॉल टीम को खराज तहसीन। कहा, हमें हर मैदान में इसी तरह की मेहनत, लगन और टीम वर्क की ज़रूरत है। भारतीय क्रिकेट लेजेंड शाहिद अफरीदी के लाठीचार्ज से खौफजदा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार। WCL ने पाक भारत मैच मनसूख कर दिया। हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान का कहना था कि शाहिद अफरीदी मैच खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और भारतीय लेजेंड्स के दरमियान मैच आज बर्मिंघम में शेड्यूल था। WCL के मुताबिक टूर्नामेंट के बाकी मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शायकीन को आज के मैच की टिकट की रकम वापस दी जाएगी।